بنایا, یہ تو بنے ہوئے ہیں, بنانے والے تھوڑی ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں, جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا. انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو, لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا. ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں, شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی, کوئی میلہ تھا ان کا, قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں, آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توریہ, کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں, سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور. تو انہوں نے چھوڑ دیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جا کے فجعلہم جذاذا, سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو, کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے بازو کاٹ دیے. سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ تو ان میں نہیں تھا, لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا فالٹ. اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا, اس کے وہ بالکل اس کو کچھ نہیں کیا, اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا. اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ, بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے. کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی کا کام ہوگا یہ. تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, نوجوان تھے, سب کے سامنے لایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے, اس نے کیا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے. سب کو پتا تھا, ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام, اس کا کام ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور میری بات پہ یقین نہیں آتا, ان سب سے پوچھ لو, یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے. یہ خود بولیں گے. بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا, جس کی چوری ہوئی, بتاؤ بھائی اس نے چوری کی ہے, یہ موبائل چھین رہا تھا, چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے یہ, اس کا کام. قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے. ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے, کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے. تو قرآن کہتے ہیں ایک دم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے. بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا, پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو کہنے لگے, شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا, لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار, یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں. وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا. تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا, جھٹکا, اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے. یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل, یہ پیدائشی گونگے, پیدائشی بہرے ہیں. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا, کہ یہ بول ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا. کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا تمہیں. جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں.
دھمکی دینے پر آ گئے، کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو، بحث میں نہیں تم جیت سکتے، کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی، ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھی، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی، ہجرت کروا دی جو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اس میں برکت رکھی، یعنی ارض شام اور فلسطین جو بیت المقدس ہے، جو آج متنازع چل رہا ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم نے چونکہ قوم کو چھوڑا لہذا اللہ نے ان کو نیک اولادیں دی، ایک اسحاق اور ایک یعقوب، یہ حضرت سارہ سے ہوئی۔ اور پھر حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں، ان سے اولاد کیا ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ تو اللہ نے پھر آپ کی اولاد میں برکت دی۔ کیوں؟ اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے اپنا خاندان دے دیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر کسی کا خاندان بہت بے دین ہے، وہ اس کو شریعت پہ چلنے نہیں دے رہا، الگ سے شادیاں شروع کر کے اپنا خاندان بنانا شروع کر دو اور ان کی اپنے حساب سے تربیت شروع کر دو۔ مجھ سے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں ہماری اماں ابا ہمیں 30-35 سال کے ہو گئے، ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہے، تو کیا کرے، خاندان کٹ جائے گا۔ میں نے کہا خاندان تو آپ کا کیسے کٹ جائے گا؟ آپ شادی کرو، بچے ہو جائیں گے، آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا، اور اگر 4 کر کے بچے پیدا کرو گے تو آپ کا خاندان آپ کا ایک جز بن جائے گا، یعنی آپ کا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اس خاندان کا پارٹ نہیں ہوں گے، آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے پارٹ ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑی بہترین پیکج ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ حضرت سارہ سے شادی کی اور حضرت ہاجرہ سے اپنا خاندان، اور ایسے نیک صالح اللہ نے بچے دیے، 3 پیغمبر، 2 پیغمبر اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب، اور یعقوب کے پھر یوسف، اور ان کے بیٹے پھر مصر میں حکومت، پھر انہی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، داؤد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، کتنے زکریا علیہ السلام، حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری قربانیوں کا صلہ تھا جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ آج بھی قربانی دو، اللہ نیک صالح اولادیں دے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ غیر شرعی کاموں میں اپنے خاندان کو فالو مت کرو۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑ دیا نا کہ ان کو قتل کی کوشش کر رہے تھے، ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں تھے۔ جلدی بس میں یہ آیت مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق اور پوتے دیے یعقوب، اور ہم نے سب کو نیک بنایا، اور ہم نے ان کی اولادوں میں امام پیدا کیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی تلقین، یعنی صرف نیک بچے پیدا نہیں ہوئے، مقتدا اور رہبر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت دیا، جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے، حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام ان پر اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اور پھر ان کو اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے جو شرک بھی کرتی تھی اور لڑکوں سے بدفعلی بھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ جرم دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، شیطان نے ان کو اس کام میں ڈالا کہ۔ تو لوط علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لڑکوں سے بدفعلی مت کیا کرو۔ پورا واقعہ قرآن میں کئی بار بیان ہوا ہے، ابھی بس میں شارٹ کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے پھر لوط کو نجات دے دی، اور ان کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی کے، ان کو نجات دی ہم نے ایسی قوم سے کانت تعمل الخبائث، جو پلید عمل کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی والا امر کیسا لگتا ہے؟ پلید عمل، گندے اعمال کرتی تھی، ہم نے لوط کو اس قوم سے بچا لیا۔ اور کیوں؟ انہ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔